آج کی اس ویڈیو میں آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں بات کروں گا۔ آیت الکرسی کے فضائل بہت سی احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں، اس میں سے کچھ احادیث جو ہیں وہ ان کی میں بات کروں گا۔ ساتھ میں جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ایک بہت پیاری حدیث بیان کروں گا، جس میں ایک چور اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ بہت سی احادیث میں آیت الکرسی کی فضیلت میں سے ایک یہ بھی بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس شخص نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اسے جنت میں جانے سے موت کے سوا کوئی اور چیز روکنے والی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آیت الکرسی کی فضیلت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو دوسری نماز تک اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اور آیت الکرسی کی حفاظت صرف نبی، صدیق یا شہید ہی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھتا ہے، صبح تک 2 فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک بہت دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رمضان المبارک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی نگرانی کے لیے مجھے مقرر کیا۔ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور غلہ کو سمیٹنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا، میں تمہیں رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا، میں ایک غریب آدمی ہوں اور میرے ذمہ اہل و عیال ہیں اور میں بڑا ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ صبح کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے کچھ عرض کرنے سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، حضور، اہل و عیال اور اپنی سخت محتاجی کی اس نے شکایت کی، تو مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اس نے تم سے غلط کہا ہے، پھر وہ جلد ہی آئے گا۔ یہ کہتے ہیں، مجھے تو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کے باعث وہ ضرور آئے گا۔ چنانچہ میں اس کے انتظار میں بیٹھا ہی تھا کہ وہ آیا اور غلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا، اب تو میں تمہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دیجئے، میں ایک محتاج آدمی ہوں اور میرے ذمے اہل و عیال ہیں، اب میں پھر نہیں آؤں گا۔ مجھے ترس آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ، رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے اہل و عیال کی تنگی اور تنگ دستی کے متعلق کہا، پھر میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اس نے تم سے غلط کہا ہے، پھر وہ جلد ہی آئے گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کے باعث وہ ضرور آئے گا۔ چنانچہ میں اس کے انتظار میں ہی بیٹھا تھا کہ وہ آیا اور غلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے گرفتار کر کے کہا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ یہ تیسری بار ہے کہ تم کہتے ہو کہ نہیں آؤں گا، پھر آتے ہو۔ اس نے کہا، میں آپ کو چند کلمے بتاتا ہوں جس کے ذریعہ آپ کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے گا۔ جب آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ ایسا کریں گے تو اللہ کی طرف سے مستقل آپ کے اوپر ایک محافظ رہے گا اور شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اسی حال میں آپ کی صبح ہو گئی۔ جب اس نے یہ وظیفہ بتایا تو میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، اس نے مجھے چند ایسے کلمات بتائے کہ جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اس نے تم سے سچ کہا، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ، 3 راتوں سے جس سے تم ہم کلام ہو رہے ہو، تم جانتے بھی ہو وہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان ہے۔ تو ناظرین، ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں
آیت الکرسی کی فضیلت بڑی اہم ہے۔ ویسے بھی قرآن پاک کی تلاوت بہت بڑا اجر و ثواب اور سعادت بھی ہے۔